اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ ولا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ ناظرین، قرآن اور قرآن کی عظمت، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ حدیث میں ملتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ رمضان اس کی بہار ہے۔ رمضان کا مہینہ اور ماہ رمضان ہی قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ بے شک کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس مہینے میں قرآن کے نزول کا خواہ وہ دفعی ہو یا تدریجی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید جو کہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کا، آج نہیں بلکہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ قرآن پر اعتراض کرتے رہے، قرآن پر اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے۔ خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو کہ ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ساری کتابوں کی طرح اسے بھی سمجھ لیں گے، اسے بھی حل کر لیں گے اور اس کی ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے ذات کہ جس نے آپ پر قرآن اور اس کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، دو طرح کی قرآن میں آیتیں ہیں۔ کچھ وہ آیتیں ہیں جو واضح ہیں، روشن ہیں، اور ان آیتوں کو ہر انسان پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ساری آیتیں ایسا نہیں ہیں کہ انسان اور عام انسان چہ بسا کوئی جاہل انسان اسے پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ نہیں، کیونکہ قرآن کس کی طرف سے آئی ہے، پہلے اس کی عظمت کو سمجھیں، کس ذات کی طرف سے آئی ہے، اور ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کو اپنی فکر سے، اپنے ذہن سے، اپنے تجربے سے، اپنی جو معلومات ہے ان کو جنرل نالج ہے، یا سوچتے ہیں کہ میں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند انسان ہو چکا ہوں، مجھے دنیا کی بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہے، اس لیے اب قرآن کے لیے بھی گفتگو کرنا اور قرآن میں بھی نظریہ قائم کرنا میرے لیے آسان ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔
قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو صحیح معنی میں در اہل بیت پر آنا ہوگا۔ اہل بیت سے قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جب رسول گرامی اسلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ آپ قرآن کو لیجئے، پڑھیے، اس پر عمل کریے۔ یہ کام رسول بھی کر سکتے تھے۔ رسول کو بھی پتہ تھا کہ امت کو کیا ضرورت ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں کتاب دے کے جا رہا ہوں اور آپ اس کتاب پر عمل کریں، نہیں، کتاب کو بیان کرنے کے لیے ایک صحیح معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی ہی کتاب علمی معیار کی ہوگی، اس کا علمی پیمانہ جو ہے کتاب کا جتنا زیادہ بلندی پر ہوگا، اتنا ہی اچھا اس کے لیے معلم اور استاد کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں کہ دنیا کی سخت ترین جو کتابیں ہیں اور ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، بہت سے علوم میں، علم فزک ہے، ڈاکٹری ہے، علم طب ہے، علم فلسفہ ہے وغیرہ میں آپ سوچیں کہ ہر انسان اس کتاب کو سمجھ لے اور اس کے معنی کو بیان کرے، تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جب تک اس مراحل کو طے نہیں کرے گا اور اس لیول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا اور اپنے علمی معیار کو اس کتاب کی حد تک پہنچائے گا نہیں، اس کتاب کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ اب سوچیے کہ وہ کتاب جس کو بشر نے لکھا ہے، جو بشری کاوشوں کا نتیجہ ہے، بشر بہر صورت جو بھی ہے، انسان محدود ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری کے باوجود، کیونکہ گل سرسبد خلقت ہے اور اشرف مخلوقات ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوں۔ نہیں، جب خدا کے مقابل میں، اس کی قدرت کے مقابل میں، اس کی عظمتوں کے مقابل میں، اس کے ارادے کے مقابل میں انسان کو دیکھا جائے اور تولا جائے اور ناپا جائے، تو انسان ایک عاجز اور کمزور اور ضعیف مخلوق ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ یہ غرور کہاں سے آتا ہے؟ انسان جب اپنے جیسے سے اپنے کو قیاس کرتا ہے، اپنے جیسے کمزور انسان سے اپنا جب مقایسہ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ فلاں چیز تو اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، فلاں فہم و درک اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، فلاں مرتبہ و مقام و منصب اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، تو ان چیزوں سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور دھوکہ کھانے کے بعد کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں اور مجھ سے بڑا کون انسان ہے، مجھ سے زیادہ کون سمجھدار ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں ایک کمزور، اپنے ہی ہم صنف کے کمزور انسان کے مقابل میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خالق سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی کمظرفی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، اور خدائے فرعون کو مارنے کے لیے برج بنانے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی نادانی ہے، ورنہ انسان بہت کمزور ہے، بہت نافہم ہے۔ جتنا انسان علوم اور معرفت میں غوطہ ور ہوتا جائے گا، جتنا علوم و معرفت کو حاصل کرتا جائے گا، اتنا اسے اپنی کمزوری کا، کمظرفی کا اور مجبور ہونے کا اور محتاج ہونے کا احساس بڑھتا جائے گا۔ گھمنڈ کون کرتا ہے؟ غرور کون کرتا ہے؟ چیلنج کون کرتا ہے؟ جو نادان ہے، جو جاہل ہے، جو ایسا جاہل ہے کہ جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں۔ امان ہو ایسے جہل سے اور ایسی جہالت سے کہ انسان جاہل ہے لیکن اسے اپنی جہالت کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں، بلکہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے، بہت کچھ جان لیا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، کتب آسمانی میں سے ہے، الہی صحیفہ ہے۔ تو جو کتاب
جب ایک کتاب انسان لکھتا ہے اپنے علمی معیار کی تو ہر انسان اسے پڑھ نہیں سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا۔ تو وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو خالق بشر ہے، خالق کائنات ہے، اس کے علم و حکمت و فصاحت و بلاغت کا کیا انداز ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اس کی عظمت و برکت و معرفت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک پہاڑ پر نازل ہو تو وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دنیا کی لکھی گئی بڑی سے بڑی علمی کتابیں آپ لے آئیے اور آپ اسے پہاڑ پر لے جا کے رکھیے یا پہاڑ کو سنائیے یا پہاڑ کو اس کی معرفت دیجیے تو کیا پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے؟ تو قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، اور قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اسی معیار کا معلم چاہیے جس معیار کی کتاب ہے۔ کتاب آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تو معلم اور کتاب کو سمجھانے والے افراد بھی آسمانی ہونا چاہیے، جو اس ذات باری کی طرف سے آئے ہوئے، نہ جسے ہم جیسے عام انسانوں نے بڑا سمجھ لیا ہو یا قابل سمجھ لیا ہو۔ نہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ضعیف ہیں۔ ہر انسان اپنے معیار کا انسان تلاش کرتا ہے، وہ معیار نہیں ہے، کیونکہ کتاب ادھر سے آئی ہے تو جو انسان اس کتاب کی وضاحت کرے، تعلیم دے، وہ بھی ادھر ہی سے آنا چاہیے، وہی سمجھا سکتا ہے۔ ہاں، اس سے ہم سہارا لے کر، اس کی مدد لے کر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزوں، قرآن خود بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران، کہ وہی ہے ذات کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کیا اور اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک واضح اور روشن آیت، بہت سی آیتیں واضح ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور کچھ علمی گفتگو ہیں، کچھ اسرار کی گفتگو ہیں، کچھ اہل معرفت کے لیے ہیں، کچھ امتحان کے لیے ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، کچھ آیتیں مشتبہ ہیں جو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی ان سے آپ دین کے اصول کو، بنیاد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، قرآن خود اعلان کر رہا ہے قیامت تک آنے والے ایسے لوگ، ایسے جاہل لوگ جو قرآن پر اعتراض کریں گے، ان کے لیے خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، کجروی پائی جاتی ہے، جن کے دل منحرف ہیں، گمراہ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ایسی آیتوں کو تلاش کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جس سے دو رخ کی بات ہو سکے۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے نا، یعنی جس سے دو طرح کی، دو رخ کی بات ہو سکے، تو وہ پہلو نکالتے ہیں کہ جو ان کے مفاد کا ہے، ان کے فائدے کا ہے، اور کہتے ہیں دیکھو میں نے کہا اور قرآن میں اس طرح سے آیا ہوا۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ایسی آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں کہ ایسی آیتیں ہیں اور جو میری بات کو بیان کر رہی۔ تو یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض پایا جاتا ہے، وہ لوگ ایسی آیتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فتنہ برپا کریں، فساد برپا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حاضر قریب میں ہی واقعہ ہوا کہ قرآن پہ اعتراض کیا گیا، تو یہ فتنہ ہی برپا کرنا ہے، پوری امت مسلمہ میں ایک فتنہ کھڑا کر دیا گیا۔ تو وہ ان کے لیے بھی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، ایسی آیتوں کو جن کے دو رخ ہیں، دو چہرے جس سے نکالے جا سکتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان آیتوں کی تعویل کو، صحیح معنی کو، صحیح مفہوم کو جانتے ہی نہیں مگر کون؟ وہ ذات جس نے بھیجا ہے کتاب کو۔ بھائی کتاب ہم نے بھیجی، ہم سے پوچھو۔
ٹھیک ہے ہم ڈائریکٹ خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ اس کی تعویل جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، راسخ ہیں۔ علم میں اترنا الگ چیز ہے، اور علم کے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اس کے ایک ایک قطرے کا منتظر رہنا الگ چیز ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آیت قرآن کہاں کیا بیان کر رہی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ جانتا ہے اور جس کو اللہ نے ان کی تعویل کا علم دیا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو راسخون فی العلم کون ہے؟ واضح سی بات ہے کہ سب سے واضح اور بارز مصداق جو راسخون فی العلم کا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذات ہے، یا جو لوگ در اہل بیت سے اتنا جڑ گئے کہ ان کے رنگ سے ہم رنگ ہوئے، ان کی فکر سے ہم فکر ہوئے، اور ان کے علوم کے موتی سے بہرور ہوئے، تو کچھ تعلیمات قرآن کو انہوں نے بھی سیکھ لیا، چاہے وہ ابن عباس ہوں یا دوسرے مفسرین یا علماء بزرگ شخصیت اسلام بھی پائی جاتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ سب در اہل بیت سے ملے گا۔ پیغمبر کرام اسلام نے کیا کہا کہ جب میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے تو صرف قرآن نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، ان کا ایک ایک جملہ ایک ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، مہر عصمت لگی ہوئی ہے کہ یہ کبھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب ایسی زبان جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں عمل کرو، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ قرآن صرف امت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ کتاب کے جو مطالب ہیں ان کو تشریح و وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ میں کالج کی ساری پڑھائی سارا ایجوکیشن اسٹڈی کر کے کر لوں گا، مجھے کالج جانے کی ضرورت نہیں، مجھے ٹیچر کی ضرورت نہیں، مجھے پروفیسر کی ضرورت نہیں، مجھے لیکچرار کی ضرورت نہیں، ساری کتابیں میں خود اٹھاؤں گا اور خود مطالعہ کروں گا، خود پڑھوں گا، خود سمجھوں گا، کون اس کو قبول کرے گا؟ کوئی عاقل انسان ایسے شخص کے ایجوکیشن کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ بھی ہے، بے دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو اس شخص کو ہوگا، اس اسٹوڈنٹ کو ہوگا جو اپنے اسٹڈی سے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹیچر کے پاس نہیں جانا چاہتا، استاد کے پاس نہیں جانا چاہتا، لیکچرار کے پاس نہیں جانا چاہتا، پروفیسر کے پاس نہیں جانا چاہتا، سب سے بڑا نقصان جو اس کو ہوگا وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ سب سے بڑا نقصان اس کو یہی ہوگا کہ وہ جہل مرکب کا شکار بن جائے گا۔ جہل مرکب وہی جو میں نے ابھی اشارہ کیا، یعنی ایسا جاہل بنے گا کہ جو اس کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہوگا کہ میں جاہل ہوں، بہت سی چیزوں کی غلط انفارمیشن لے کے اپنے ذہن میں رکھ لے گا اور یہ سوچے گا کہ میں صحیح انفارمیشن رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں جس نے کسی اور سے سیکھا ہو اور تجربے کے ذریعے سے صحیح بات اس تک پہنچی۔ بہت سی انفارمیشن لے لے گا اپنے ذہن میں اور سوچے گا کہ میں تو صحیح سمجھ رہا ہوں، جبکہ وہ سب کے سب غلط ہو۔ تو سب سے بڑا نقصان جاہل انسان کو اور اپنے سے کتاب سمجھنے والے انسان کو جو ہوتا ہے، ہمارے علماء اسلام، علماء شیعہ، علماء اخلاق نے لکھا ہے، خود شہید ثانی نے اپنی کتاب درس اخلاق کی کتاب منیت المرید میں لکھا ہے کہ ایاک والصحفیون، ایسے علماء کے پاس نہ جاؤ جنہوں نے کتابیں رٹ رکھی ہیں، استاد کے پاس نہیں گئے، تعلیم نہیں حاصل کی، خود سے مطالعہ کر کے عالم بن گئے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ایاک والصحفیون، کیونکہ ان ایسے لوگوں کا جو علم ہوتا ہے وہ علم بسیط کے ساتھ ساتھ جہل مرکب ہوتا ہے۔ علم بسیط کم ہوتا ہے، اس میں جہل مرکب زیادہ مخلوط ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ پیش کیا جائے،
جس میں 50% اوریجنل پروڈکٹ ہو اور 50% ملاوٹ ہو، تو آپ ایسا پروڈکٹ کبھی بھی خریدنے کے لیے آخر انسان تیار نہیں ہوگا کہ بھائی اس میں ملاوٹ ہے، یہ 100% اوریجنل پروڈکٹ نہیں ہے۔ تو ایسا عالم جو کتابوں کو پڑھ کے عالم بن گیا ہو، جو خود سے قرآن کو سمجھ کے لے رہا ہو، جو یہ کہہ رہا کہ ہم نے قرآن کو خود سمجھا یا اعلیٰ تعلیمی کتابوں کو خود سمجھ لیا، تو ایسا شخص جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ ایسا جاہل جسے پتہ ہی نہیں کہ میں جاہل ہوں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو عزیزوں، آئیے قرآن کو اس در سے سمجھیں جس در سے رسول نے سمجھانا چاہے۔ کتاب اللہ و اطرتی، میری اطرت میرے اہل بیت، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک آپ ان دونوں سے تمسک رکھیں گے، ان دونوں سے متمسک رہیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ رسول کے کلام میں کب یہ ضمانت دی جا رہی ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے؟ بہت توجہ کی ضرورت ہے اور غور کی ضرورت ہے، جملہ بالکل واضح ہے۔ کب رسول نے ضمانت دی کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے؟ رسول نے یہ ضمانت دی نہیں کہ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک آپ ان دونوں سے متمسک رہیں گے۔ تو رسول کی اس حدیث کے مطابق قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہنا، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا ہے تو قرآن میں جانا پڑے گا، اور قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے معرف ہیں اور معرف بھی ہیں۔ تو عزیزوں، اب اگر ہم ان دونوں سے متمسک ہیں اور در اہل بیت سے وابستہ ہیں تو سمجھ لیجیے ہم قرآن کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اور کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہم قرآن کو خود سمجھ لیں گے، خود سے تفسیر کر لیں گے، خود سے تعویل کر لیں گے، تو ایسا انسان گمراہی کی طرف جائے گا۔ ایسا انسان اسی طرح کہلائے گا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بغیر ٹیچر کے، بغیر استاد کے ساری کتابوں کو اسٹڈی کر کے پڑھوں گا، ایگزام دوں گا اور ایک اچھا پروفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاؤں گا۔ اس کی بات کو کون قبول کرے گا؟ کوئی نہیں قبول کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ شخص بھی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں قرآن کو خود سے سمجھ سکتا ہوں اور قرآن کو میں نے پڑھا ہے۔ نہیں، اسی معیار کا علم، معرفت قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات کا بھی طے کرنا ضروری ہے۔ عربی آپ کو اچھی آتی ہو، عربی کے ساتھ ساتھ دوسری علمی کتابوں کو سمجھا ہو جو فصیح و بلیغ ہو عربی میں، اور عربی متن میں آپ نے کام کیا ہو، تب ایک معیاری گفتگو ہوتی ہے۔ ایک شخص جو شاعر نہیں ہے یا متشاعر ہے، تھوڑا بہت شعر کہہ لیتا ہے، اگر ادبا کی محفل میں اسے بیٹھا دیجیے اور وہ کچھ بات کہے گا، اپنے اعتبار سے اس نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن ادبا اپنے دل ہی دل میں کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت و ادب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس کی گفتگو کو، اس کے شعر کو ادب سے دور دیکھتے ہیں، اور گویا جسے کہیں کہ ادب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہ ایسا احساس کریں گے۔ ممکن ہے خاموش رہیں، کچھ نہ کہیں، لیکن دل ہی دل میں ہنسیں گے۔ تو قرآن بھی ایسا ہے، جو لوگ نہیں سمجھ سکتے، جاہل ہیں، وہ کہیں کہ قرآن میں یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، قرآن میں ہم یہ نظریہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک جاہل انسان ادیب بن جائے اور شاعر بننے کا دعویٰ کرے۔ اور حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اور بھی حدیثیں ہیں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو در اہل بیت پر آنا ہوگا۔ حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ علم نبیہ التنزیل والتعویل، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کی تنزیل اور تعویل دونوں کا علم دیا۔ فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام، پھر اسی تنزیل اور تعویل کا علم رسول نے مولا کائنات کو عطا کیا۔ یا دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ قال ابو جعفر باقر علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے قتادہ سے یہ کہا، کیونکہ قتادہ نے کسی
آیت کی تفسیر میں غلطی کی تھی، خطا کیا تھا، ایسے ہیں اصحاب کے واقعات ملتے ہیں، عرض کریں گے انشاءاللہ کہ کہیں پر غلط تفسیر کیا ہے تو ائمہ نے ٹوکا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تفسیر کیا ہے، کہ اپنے قرآن کو تم نے اپنی طرف سے تفسیر کیا ہے، قرآن ایسا نہیں ہے، یہ تفسیر اس آیت کی نہیں ہے جو تم تفسیر کرنا چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قتادہ تم نے غلطی کی، فقال آپ نے فرمایا یا قتادہ انما یعرف القرآن من خوطب بہ، کیا جملہ، خوبصورت جملہ امام نے فرمایا کہ اے قتادہ قرآن کو وہ پہچانتا ہے جس سے قرآن مخاطب کیا گیا ہے۔ من خوطب بہ، کون قرآن کو پہچانتا ہے؟ جس سے مخاطب ہے، یعنی جن کے بارے میں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کو جانتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام اور ان کے اہل بیت وہ لوگ قرآن کو جانتے ہیں کیونکہ ان سے قرآن مخاطب ہے، جن سے گفتگو جن کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یا ایک حدیث میں اور ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس شیء ابعد من عقول الرجال، نہیں ہے لوگوں کے عقلوں سے دور ترین چیز، یعنی کوئی ایسی چیز جو انسان کی عقل سے سب سے زیادہ دور ہو نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ من تفسیر القرآن، کوئی آئے قرآن کی تفسیر کرے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جو قرآن سے کو اپنی طرف سے تفسیر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن بعض آیتوں کو بعض آیتوں کے ذریعے تفسیر کرنا بھی اگر تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں ہو، یعنی قرآن کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے سائے میں سمجھا ہو، اور اس کے بعد پھر آپ اگر کوئی نقطہ یا کوئی مطلب آپ بیان کر رہے ہیں، کوئی لطیف مطلب، کہ یہ وہ بھی احتمالی شکل میں، یقینی شکل میں نہیں ہمیں حق ہے کہ ہاں یہ لطیف چیز اس میں ممکن ہے آیت میں مراد ہو، یہ نقطہ ممکن آیت میں مراد ہو، وہ بھی تعلیمات اہل بیت سے قرآن کو صحیح سمجھنے کی صحیح تعلیم لینے کے بعد اگر کوئی کرے تو ہم مانتے ہیں کہ ایک حد تک انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی عنایت اگر ہو اور اللہ نے اس کے دل کے دریچے کو باز کیا ہو، تو وہ بھی تعلیمات اہل بیت کے صدقے میں۔ جس کو حدیث رسول نہیں پتہ، حدیث ائمہ نہیں پتہ، ائمہ نے قرآن کو کیسے تفسیر کیا ہے، آیتوں کی تفسیر میں کیا کیا بیان کیا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، ایک بیگ آتا ہے قرآن کھولتا ہے تفسیر کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ وہی ہے جو جہل مرکب کا شکار ہے اور جہالت کی و گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اور ان لوگوں میں سے ہے جن کے دل میں بیماری پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز لوگوں کے عقلوں سے دور نہیں ہے من تفسیر القرآن، کہ وہ آئیں قرآن کی تفسیر کریں اپنی طرف سے۔ ان الآیہ ینزل اولھا فی شیء واوسطھا فی شیء، ایک آیت جب نازل ہوتی ہے تو آغاز آیت، کیونکہ قرآن کا جو اسلوب ہے دوسرے کلام سے ہٹ کے ہے، نہ قرآن شعر ہے کہ آپ کہیں کہ شعر ہے اور شاعرانہ انداز میں، عرب نے جو قرآن کے معجزے کا اعتراف کیا اسی لیے کیا تھا، ایک وجہ یہی تھی کیونکہ نہ وہ شعر سمجھ میں آتا ہے کہ اسے ہم کہیں شعر ہے اور شعر کے اسلوب پر چل رہا ہو، شعر کے قوانین پر چل رہا ہو، شعر کے طور طریقے پہ چل رہا ہو، نہ وہ نثر ہے کہ ایک عام گفتگو جو انسان روزمرہ کی کرتا ہے، بلکہ نظم و نثر کے درمیان کی چیز، ایک الگ اسلوب ہے قرآن کا۔ اسی لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن کے اولھا فی اولھا شیء، اولھا فی شیء، قرآن کی ابتدا کسی چیز کے بارے میں، واوسطھا فی شیء، بیچ میں کسی چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، وآخرھا فی شیء، اور آخر میں کسی اور چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اب جب اس طریقے سے پھر امام نے دیکھیے کیا فرمایا، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آپ نے اس آیت کو کیوں تلاوت فرمایا؟ اسی لیے کیونکہ یہ آیت
کچھ دوسری آیتوں کے بیچ میں ہے جہاں پہ زوجات پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، زوجات پیغمبر کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور ایک بیگ پھر آیت تطہیر آ جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جس طریقے سے ساری باتیں زوجات پیغمبر کے بارے میں ہیں تو اب یہ آیت تطہیر بھی انہی کی عصمت کو بیان کر رہی۔ امام کہہ رہے نہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ آیت الگ ہو گئی، یہ صرف اہل بیت کے لیے۔ کوئی یہ نہ دیکھے کہ قرآن میں انما یرید اللہ آیت تطہیر سے پہلے کیونکہ زوجات پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے تو اب یہ آیت بھی ان کے لیے۔ بھائی یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ جناب ام سلمہ جو خیر پر تھیں لیکن انہیں اجازت نہیں ملی کہ چادر کے نیچے داخل ہوں، تو جناب ام سلمہ کے لیے بھی آیت نہیں تھی۔ اچھے پہ رسے کہ وہ زوجات جو پیغمبر کی مطیع و فرما بردار نہیں تھیں، جو خیر پہ تھیں، جو نیک تھیں، ان کے لیے نہیں تھی یہ آیت، صرف ان کے لیے تھی جو پنجتن ہیں، جو اہل بیت کا مصداق تھے۔ تو امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آغاز آیت، ابتدائی آیت کچھ اور ہے، بیچ کے آیت میں جو دوسری آیت بیان ہے اس میں کچھ اور ہے۔ تو ہم قرآن کو اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنی طرف سے سمجھ لیں گے اور سمجھا لیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو رکھا ہے اسی لیے تاکہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھائیں، ان کی مدد سے، بے شک ان کے علوم کی برکت سے ہم قرآن کو کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی بھی اپنی زندگی میں، آپ دیکھیے رسول گرامی اسلام کے بعد کتنا زمانہ گزرا ہے، 200 سال سے زیادہ کا زمانہ کہ اہل بیت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ کبھی کسی معصوم نے قرآن پر جو موجود تھا اعتراض نہیں کیا کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے یا کچھ چیزیں گھٹ گئی ہیں خدا نخواستہ۔ تو وہ جو کہ وارث پیغمبر تھے، کیا وہ ان مسائل کو نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے اسی قرآن کو تائید کیا ہے اور اسی قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو اب اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے، ہمیں چاہیے کہ پہلے انہیں مطالعہ کریں، انہیں سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اگر قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے وہ بھی در حد احتمال ہم بیان کر سکتے ہیں۔ احتمال کسے کہتے ہیں؟ احتمال یعنی 15-20%، 10% کہ ممکن ہے یہ چیز یہاں پہ مراد ہو، در حد ایک لطیف اشارہ ہے، کنایہ ہے، وہ بھی تعلیمات اہل بیت کو لینے کے بعد اور روایات اہل بیت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اسے لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی دن آئے اور ہم قرآن کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن بہت ہی دقیق، بہت ہی عمیق، اور قرآن کے اندر بہت ہی عمق پایا جاتا ہے، اور انسان اس کی تفسیر اور اس کو نہیں سمجھ سکتا اس معنی میں کہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے تمام قرآن کو سمجھ لیا۔ ہاں کچھ آیتیں جو واضح ہیں، وہی آیات محکم، وہ تو واضح ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، تابعی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ما ابعد عقول الرجال من تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر سے دور کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کے عقل سے، یعنی سب سے زیادہ دور چیز جو انسانوں کے عقل سے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا جابر سے کہ یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن ظہرا، جابر قرآن کے لیے بطن ہے، بطن ہے یعنی ظاہر سے ہٹ کے بھی کچھ ہے قرآن، وللبطن ظہرا، اور اس باطن کے لیے بھی ایک ظاہر ہے۔ اب بتائیے قرآن کے بطون ہے، بطون روایت میں ملتا ہے 7 بطن تک قرآن میں، تو آپ سوچیے کہ ایسی کتاب
ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن آپ بالکل سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تبیان لکل شے ہوں، ہر شے کا بیان ہے، بے شک ہر شے کا بیان ہے، لیکن ہر شے کا بیان اسی طریقے سے آپ حاصل کریں گے جس طریقے سے قرآن و اہل بیت نے اور رسول نے بیان کیا ہے۔ اب ہم کہیں کہ میرے پاس ایک ایسی مشین پائی جاتی ہے کہ جس سے ہر مشکل کا حل ہے، تو کوئی ایسا ہونا بھی تو چاہیے جو اس مشین کو چلا سکے اور اس کے چلانے کے طریقے کو جانتا ہو۔ ہر اناڑی آدمی کے ہاتھ میں اگر وہ مشین دے دی جائے تو وہ مشکل کا حل تو نہیں نکالے گی بلکہ مشکل اور بڑھا دے گی، کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ مشکل کا حل نکالتی ہے اور جس چیز سے سب سے زیادہ مشکل کا حل نکلتا ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنا اور سمجھ کے چلانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جو ٹیکنالوجی کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی پیچیدہ مشینیں بنائی گئی ہیں تاکہ ان سے ہم اسلحے بنا سکیں یا دوسری چیزیں بنا سکیں، خود ان مشینوں کو چلانے کے لیے بڑے سے بڑے انجینئر کی ضرورت ہے جن کو سالوں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن ہر مشکل کا حل ہے، لیکن قرآن کو پہلے سمجھیں اور کس طریقے سے ہم قرآن سے ہر مشکل کا حل نکالیں۔ وہ لوگ جو حل بتائیں ان کے پاس جائیں، وہ لوگ جو اس کے اہل ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے ان کے پاس جائیں، وہ مشکل کا حل بے شک نکال کے دیں گے۔ اب ہر انسان، ہر اناڑی آدمی آئے اور کہے کہ یہ مشین کو ہم چلائیں گے اور اپنی مشکل کا حل نکالیں گے، تو اس سے اس کی مشکل کا حل نہیں نکلے گا بلکہ مشکل اور بڑھ جائے گی۔ یہی ہے قرآن کے ساتھ۔ اگر ہر انجان انسان، ہر نا انجان انسان آئے اور یہ کہے کہ ہم قرآن سے اپنی مشکل کا حل نکالیں گے یا قرآن سے امت مسلمہ کا حل نکالیں گے اور امت مسلمہ کی مشکل کو حل کریں گے، تو یقیناً وہ مشکل کا حل نہیں نکالے گا بلکہ مشکل کو اور بڑھا دے گا، جیسا کہ آپ عصر حاضر میں اور زمانے قریب میں دیکھ رہے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے۔ تو عزیزوں، قرآن کی بہت عظمت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور کیسے نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ اس کا نزول دفعی ہے، پھر بعد میں دوبارہ تدریجی ہوا، یا تدریجی ہی صرف ہوتا رہا۔ اس میں مفسرین علماء میں جو نظریات ہیں انشاءاللہ آئندہ جلسوں میں فرصت ہوئی تو بیان کریں گے کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن معجزہ ہے، معجزے کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جب جناب موسیٰ نے جادوگروں کے مقابل میں اپنا معجزہ ظاہر کیا اور عصا کو اژدہا بنایا، کیونکہ وہ موسیٰ کا معجزہ تھا، جس طرح قرآن ہمارے آخری پیغمبر کا معجزہ، اور وہ اژدہا ان کے تمام سانپوں کو جو انہوں نے جادوگروں نے بنایا تھا نگل گیا، تو خیر جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اس فن کے ماہر تھے اور جادو اور معجزے میں فرق سمجھتے تھے، لیکن فرعون جو اپنی جہالت میں، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنی قدرت و طاقت کے گھمنڈ میں مست تھا، اس نے نہیں مانا بلکہ کہا کہ نہیں، یہ موسیٰ تم میں سے سب سے بڑے جادوگر ہیں، یعنی تم سب کے جو موسیٰ پہ ایمان لائے ہو تم سب تو جادوگر ہو ہی، یہ موسیٰ تم سب میں سب سے بڑا جادوگر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے سمجھا نہیں، وہ معجزے اور جادو کے فرق کو نہیں سمجھتا تھا، وہ سوچتا تھا ہر چیز جادو۔ تو قرآن بھی معجزہ ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اسی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو اہل بیت کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ ہم در اہل بیت پر آئیں، قرآن اور فرمائشات اہل بیت میں مطالعہ کریں، کریں، تدبر کریں، عربی زبان کی معلومات حاصل کریں، اس کے بعد ہم آئیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر صرف محکم آیتوں کو سمجھنا ہے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ آیت واضح محکم آیت ہے، اے صاحبان ایمان آپ کے لیے روزہ لکھا گیا ہے جس طریقے سے امت سابقہ کے لیے یا گزشتہ لوگوں کے لیے روزے کو
ہم نے واجب کیا تھا، یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایسی آیتیں جو دو رخ رکھتی ہیں، جس میں کئی رخ نکالے جا سکتے ہیں، انہیں اگر سمجھنا ہے، اور یہ صرف قرآن کا ہنر نہیں ہے، اور یہ صرف قرآن میں نہیں پایا جاتا، بلکہ دنیا کی ساری علمی کتابوں میں ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہلے حرف سے آخری حرف تک علمی کتاب کا ہر لفظ پیچیدہ ہو، لیکن علمی کتاب جب 1 صفحے 2 صفحے گزرتی ہے تو 2-4 لائنیں ایسی آتی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بھی ایسا ہی، قرآن میں ہر آیت میں سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ ہم ہر آیت کو سمجھنے کے لیے جائیں اور اس کی وضاحت کسی عالم سے، لیکن بہت سی آیتیں ایسی علمی ہیں کہ جو دو رخ رکھتی ہیں، اور اگر انہیں ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم در اہل بیت پر آئیں، یا جو لوگوں نے در اہل بیت پر زانو ادب طے کیا ہے، سالوں علوم اہل بیت سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے، موجود نہیں ہے، جو اس قرآن کا حقیقی وارث ہے، اور لیکن وہ علماء جنہوں نے علوم اہل بیت سے سینہ در سینہ، نسل در نسل ان کی تعلیمات کو لیا ہے، اور اللہ کی بندگی، عبادت و اطاعت کے ذریعے اپنے دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے منور کیا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے۔ یہی قرآن جس طریقے سے صاحبان ہدایت کے لیے باعث ہدایت بنتا ہے، وہی قرآن جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ان کے لیے باعث گمراہی بن جاتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے۔ تو کیا خدا یا اہل بیت یا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ نہیں۔ آپ اگر قرآن کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس کا راستہ ہے، جو اس کو روش ہے، تو بے شک آپ ہدایت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر اس کو غلط طریقے سے، غلط فکر سے اور اپنے طور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے مزاج اور اپنی فطری اور اپنے سلیقے اور اپنی جو آپ کا تصور اور خیال ہے اس کو قرآن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو عزیزوں، یہ مہینہ جو ماہ رمضان ہے اور قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آئیے ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، اور تلاوت قرآن کرنے کے ساتھ ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ روزانہ 1 جز، آدھا جز، 1 پارہ، آدھا پارہ، یا اس سے کم جو بھی ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، کم از کم 1-2 آیت کے ترجمے کو بھی، جو عربی نہیں سمجھتے، ترجمے کو تفسیر کے ساتھ، بالخصوص وہ تفسیریں جو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوئی ہیں، اور ہر آیت کے ضمن میں یا بہت سے آیتوں کے ضمن میں جو تفاسیر موجود ہیں کہ اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، پہلے اس کا مطالعہ کریں۔ بہت سے قرآن ایسے ہمارے درمیان موجود ہیں علماء بزرگان کے، کہ جس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تفسیر اور وضاحت بھی پائی جاتی ہے، ان کا مطالعہ کریں، اور اس نورانی کتاب سے اس نورانی مہینے میں اپنے دل کو آئیں عزیز و منور کریں، اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے گھر اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔